ظہیر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. باہر تو کوئی سامان نہیں ہے تیرا؟ مفتی راجستھان حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ وادام فیوزہ علینا، قرون کے اسٹیج مفتیان کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. راجستھان میں تو ڈیگو نہیں ان کو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. صفِ ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری. شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا. مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برساں نہیں چھالا تیرا. راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اے رضا چیست غم ار جملہ جہاں دشمن دوست، کردہ مہمن خود قبلہ حاجہ تیرا. دوستان محترم، اتنے کثیر علماء، فقہا، شیوخ الحدیث کی موجودگی میں مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے. کرسی پر بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی مفہوم کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. باقی میں ان علماء اور شیوخ الحدیث کے سامنے ایک طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں. گجرات کی سرزمین سے ہم یہاں پہنچے. ہمارے بھانجے مولانا سمیر صاحب تخصص فقہ، یہاں ان کا دوسرا سال ہے. ان کے توسط سے یہاں پہنچنا ہوا. صوفی صاحب کا یہ گلشن دیکھ کر دلی مسرت محسوس ہوئی. اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ التحیۃ و ثنا کے صدقہ و طفیل اس گلشن میں مزید آبیاری پیدا فرمائے. دوستان محترم،
ختم بخاری شریف کی محفل میں موجود تھا. حضور شیر راجستھان نے جس بات کی طرف قوم کو علماء کو متوجہ کیا اسی کی کچھ تشریح میں آپ کے سامنے اپنے انداز میں رکھنا چاہتا ہوں. سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کیسے زندہ کیا، اس کا طریقہ کیا تھا؟ دوستان محترم، موجودہ دور میں مسلمانوں کی ضب و حالی، ان کی خستہ حالی اور ناگفتہ حالات پر جب ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کے زوال کے چند اسباب اور چند وجوہات نظر آتی ہیں. وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ وجوہات کیا ہیں؟ مسلمانوں کا سیاسی میدان میں کمزور ہونا یہ بھی ان کے زوال کی ایک وجہ ہے. مسلمانوں کا علمی میدان میں کمزور ہونا یہ بھی ان کے زوال کی ایک وجہ ہے. مسلمانوں کا تہذیب و ثقافت، اخلاق و مروت کے میدان میں کمزور ہونا یہ بھی ان کے زوال کی ایک وجہ ہے. مسلمانوں کا ایمانی، روحانی اور مذہبی معاملات میں کمزور ہونا یہ بھی ان کے زوال کی ایک وجہ ہے. فسق و فجور کا بازار گرم ہے. زناکاری، شراب نوشی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، یہ وہ اسباب اور وجوہات ہیں جو قوم کی پستی اور زوال کے اسباب ہیں. ان سارے اسباب کی موجودگی میں دوسری طرف روزانہ نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں اور ہر فرقہ ہر نئی شام کچھ نئے فتنے لاتا ہے جو امت کو نئی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. ایسے حالات کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ کیسے انجام دیا جائے؟ ایسے حالات کے اندر کن نقوش قدم کو اپنی منزل مقصود کے لیے سنگ میل سمجھا جائے؟ ایسے حالات کے اندر گم گشتہ قوم کو راہ حق کا مسافر کیسے بنایا جائے؟ ایک مسلمان جب ان حالات پر غور کرتا ہے تو کبھی کبھی اس کے سامنے مایوسی کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس تو گمراہ ہوتے ہیں. ہم مایوس نہیں ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے پر امید ہیں. تو ایسے حالات کے اندر جب زوال کے سارے اسباب موجود ہیں، جب تباہی کی ساری وجوہات موجود ہیں، تو ایسے زوال کے اسباب کی موجودگی میں ہم کون سا طریقہ اختیار کریں؟ ہم کون سا لائق عمل اپنائیں کہ جس پر چل کر کے ہم دین کو زندہ کر سکیں؟ تو یاد رکھیں، امام اہل سنت کے اس شعر میں آپ اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جو یہ سراغ لے کے چلے گا وہ کبھی بہک نہ سکے گا. وہ کون سا سراغ ہے؟ وہ سراغ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم. تیرے غلاموں کا نقش قدم جس نے تھام لیا اور جس نے اس سراغ کو پا لیا وہ کبھی بہک نہ سکے گا. اب ہمارے سامنے جن حالات کا سامنا ہے، جب ہم سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں، نہایت سنجیدگی سے گفتگو سننا. ایک لفظ سے بات پوری ہوگی تو میں وہاں دوسرا لفظ نہ بولوں گا. وقت کا مجھے احساس ہے اور آپ کے وقت کی بھی مجھے قدر ہے، اس لیے 90 پورے لفظوں میں اپنا مفہوم آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. غور کرنا یہاں پر کہ دین کیسے زندہ ہوگا. جن حالات سے ہند کے مسلمان گزر رہے ہیں،
جب ہم غوث الاعظم دستگیر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ پرسوز حالات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات ظاہری کے اندر بغداد ہی نہیں پوری اسلامی دنیا کے حالات کے بن چکے تھے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سن 470 میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ 5ویں صدی ہجری کا آخری حصہ، اس حصے کا تاریخ اسلامی کے لحاظ سے آپ مطالعہ کریں تو 5ویں صدی ہجری کے اندر پوری امت کے اوپر عمومی زوال آ چکا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ ابن جوزی علی کے رحمہ لکھتے ہیں سیاسی حالات اتنے ابتر ہو چکے تھے، یوں تو دیکھنے کے لیے آپ جائیں تو بظاہر اسلامی اقتدار کا سلسلہ اندلس سے لے کر ہندوستان کی سرزمین تک پھیلا ہوا تھا، مگر اندرونی اعتبار سے مسلمانوں کے حالات نہایت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ اندلس کی سرزمین پر امیر عبد الرحمن عمری کی قائم کردہ حکومت کی مرکزی حیثیت ختم ہو رہی تھی، اور یورپ کے عیسائی وہاں حملے کی تاک میں لگ چکے تھے اور وہاں اپنی حکومت قائم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ دوسری طرف بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور عیسائی عراق اور حجاز پر حملے کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ مصر کی سرزمین پر باطنی فرقے کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ باطنی فرقہ کون سا فرقہ ہے؟ یہی وہ فرقہ ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں دولت خبیثہ سے یاد کیا ہے۔ یہ وہ بدترین فرقہ تھا جس نے 20 سال تک کے لیے دیوار کعبہ کو حجر اسود سے محروم رکھا اور حجر اسود کو نکال کر اپنے یہاں لے گئے۔ یہ وہ بدبخت فرقہ تھا جو اپنے باطل اور الہاد پرست عقائد اور نظریات کو پھیلانے کے اندر مصروف ہو چکا تھا۔ ادھر ہندوستان کے حالات یہ تھے کہ سلطان محمود کے جانشین دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور ہندی راجے مہاراجے اپنی پرانی ذلتوں اور شکستوں کا انتقام لینے کے لیے جڑ بھی چکے تھے اور تیاریوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس طرح سے آپ پوری دنیا کے حالات اس دور میں پڑھ لیں۔ بغداد کی مرکزی حکومت خلافت بغداد اپنی شان و شوکت کھو چکی تھی، اور سلاطین اور سلجوق آپس ہی کے اندر دست و گریباں تھے۔ حالات یہ تھے افریقہ کی سرزمین پر مرابطین اور موحدین یعنی محمد بن تمرد اور دوسری طرف یوسف بن تاشفین کے لڑاکے آپس میں جنگ کے اندر مصروف ہو چکے تھے۔ ایسے حالات پورے عالم اسلام کے اوپر طاری ہو چکے تھے، لیکن ایسے حالات کے اندر پورے عالم اسلام میں دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو محی الدین بنا کر جلوہ گر فرمایا۔ آپ محی الدین بن کر اس زمین کے اوپر پیدا ہوئے۔ آپ نے حالات کو دیکھا، حالات کو پرکھا۔ وہ تو عالم یہ تھا ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کے ولی تھے، لیکن اس کے باوجود 18 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے بغداد کا سفر کیا، چونکہ غوث پاک کی نگاہ اس حدیث پاک پر تھی العلم حیات الاسلام، کہ اسلام زندہ ہوگا تو علم دین سے زندہ ہوگا۔ غوث پاک مادر سعد اللہ کے ولی تھے، اور سرکار مختوم پاک لطائف اشرفیہ میں فرماتے ہیں کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا۔ وہ جب مادر سعد ولی تھے تو مادر سعد عالم بھی تھے، مادر سعد وہ اس قسم کے معارف بھی رکھتے تھے، مگر چونکہ ان کا مرتبہ صرف ولایت تک محدود نہیں تھا، وہ غوثیت کبریٰ کے منصب پر تھے، اس لیے اپنے حسب درجہ حصول علم کی جد و جہد کی آپ بغداد تشریف لائے، اور ہجری سن 488 سے لے کر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 496 تک مسلسل 8 سال درسگاہ میں ایڈمیشن لے کر کے سبقاً اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے آپ نے پورا نصاب سلیبس
مکمل کیا اور پڑھا کے آپ نے غوثگاہ میں بیٹھ کر کے دوستو 488 سے لے کر کے 496 تک یہ 8 سال کا عرصہ غوث پاک نے درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھا ہے، اساتذہ سے پڑھا کے سبقاً پڑھا ہے، نصاب پورا کیا ہے، سلیبس مکمل کیا ہے۔ جب غوث پاک نے یہ پڑھ لیا اب کیا ہوا، اس پڑھے ہوئے کو اپنے آپ پر نافذ کرنے کے لیے سرکار غوث پاک نے ہجری سن 496 سے لے کر ہجری سن 521 تک مسلسل 25 سال غوث پاک نے اس پڑھے ہوئے کو اپنے وجود پر نافذ کیا، اپنے آپ پر نافذ کیا۔ غوث پاک فرماتے گئے میں جب اس پڑھے ہوئے کو اپنے وجود پر نافذ کرنے کے لیے نکلا، جنگلات کی سیر کی، عالم یہ تھا، شیخ محقق فرماتے ہیں نہ میں کسی کو جانتا نہ کوئی مجھے جانتا، جنات میرے پاس آتے، میرے پاس سبق پڑھتے، میں نے دریائے دجلہ کے کنارے سبز گھاس کو اتنی مدت تک کھایا ہے کہ میری گردن کا رنگ بھی سبز ہو چکا تھا۔ غوث پاک نے بھوک اور پیاس کی شدت میں اس طریقے سے علم حاصل کیا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کئی مرتبہ لوگ یہ سمجھ کر کہ ان کے جسم سے روح نکل چکی ہے مجھے تختہ غسل پر لٹا کر جب پانی ڈالتے میں اٹھ کر کے بیٹھ جاتا اور پھر میں اپنے کام میں لگ جاتا، کبھی کبھی کسرا کے کھنڈرات کی طرف جاتا کہ کوئی گری پڑی چیز مل جائے، میرا لقمہ ہو جائے۔ جب میں وہاں پہنچتا تو مجھ سے پہلے 70 اولیاء کرام کو وہاں اسی تلاش میں سرگردہ دیکھتا، واپس چلا آتا۔ غوث پاک نے اس طریقے سے علم حاصل کیا اور اس پڑھے ہوئے کو اپنے وجود کے اوپر نافذ کیا۔ اب غور کرو یہاں پر میں علماء کرام جو سرپرستی فرمانے کے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں ان مقتدر علماء کرام کی موجودگی میں اس بات کو آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، غوث پاک جو صرف پیر نہیں، پیران پیر ہے، روشن ضمیر ہے، دستگیر ہے، فرد الافراد اور قطب الاقطاب ہے۔ غوث پاک نے پہلے علم دین حاصل کیا، پھر طریقت کا سفر کیا، پھر تصوف کا سفر کیا۔ اس لیے آج بھی جسے دین زندہ کرنا گئے وہ پہلے علم حاصل کرے پھر تصوف کی بات کرے، پہلے سبقاً پڑھے پھر طریقت کی بات کرے۔ درس نظامی یہ اسلام کی روح ہے، اس کو پڑھے بغیر اسلام سمجھ میں نہیں آتا۔ کہاں تطبیق ہے، کہاں مجمل ہے، کہاں ابہام کے، کہاں تفسیر کے، کہاں کیا بیان کریں تو کس سے ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ پورے کا پورا لحاظ درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور جو درس پڑھے بغیر تصوف کی بات کرتا ہے، آج ایسے ہی لوگوں نے اہل سنت و جماعت کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دین زندہ کرنے کا غوثیت معاف کا طریقہ یہ ہے پہلے علم ظاہر پڑھو پھر علم باطن پڑھو، یہ غوث پاک کا طریقہ۔ اب جب آپ نے پڑھ لیا تو آپ جانتے ہیں ہجری سن 521 میں غوث پاک نے پہلی تقریر کس عمر میں؟ غوث پاک نے پہلی تقریر 51 سال کی عمر میں، پہلا خطاب 51 سال کی عمر میں۔ غوث پاک نے جب حالات دیکھے، صرف میرے بغداد کے نہیں، اتنے سخت حالات تھے، نظام الملک توسی ہو یا سلجوق سلطنت کا فرمانروا ملک شاہ ہو، حسن بن سبا کے خنجر خون شام کا شکار ہوئے، علماء مشائخ چہروں کو ڈھانپ کے رکھتے، عورتیں بے پردہ ہو رہتی تھی۔ ایسے حالات کو جب غوث پاک نے دیکھا اور پوری دنیا کا نظارہ کیا، دین زندہ کرنے کے لیے غوث پاک نے کون سا پلان کیا؟ آج صوفی صاحب حضور شیر راجستھان اور یہاں کے باوقار علماء جس مشن پر لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم انہیں دیکھ کر، ان کی کوششوں کو دیکھ کر، ان کی جد و جہد کو دیکھ کر
اس بات کا احساس ہو رہا ہے یہ اپنے طریقے پر نہیں غوثیت مات کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ غوث پاک نے حالات کا جائزہ لیا تو دین زندہ کرنے کے لیے غوث الاعظم دستگیر نے بالعموم 3 طریقے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ واعظ و نصیحت کا طریقہ۔ توجہ ادھر دیں آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی کمال الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ مفہوم ذہن میں رکھیے گا، ہر نعرے پر پھر مجھے اس سے ربط تعلق بتانے کی ضرورت نہ پڑے، ایسے ہی وقت کم ہے تو غور کریں۔ غوث پاک آج کے دور کے ہمارے جو حالات ہیں اس سے سخت ترین حالات پیران پیر کے زمانے میں تھے، مگر پیران پیر نے دین زندہ کرنے کا طریقہ کون سا اپنایا؟ ایک طریقہ عوام کے لیے، دوسرا طریقہ خواص کے لیے۔ عوام کے لیے غوث پاک نے یہ طریقہ اپنایا، ایک ہفتے میں غوث پاک عوامی جلسے میں 3 بار خطاب کرتے، جمعہ کی صبح، اتوار کی صبح اور منگل کی شام۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں 16 شوال المکرم کو میں یہ بیضۃ الاسرار میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، مجھے وقت چونکہ زیادہ تھا لیکن چونکہ کثیر علماء موجود ہے تو میں کوئی عبارات نہیں پڑھ سکتا بیضۃ الاسرار کی، مگر میں خلاصہ بتا رہا ہوں اس کا کہ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں 16 شوال المکرم کو 521 ہجری کو میں حلب کی جامع مسجد میں تھا ظہر کی نماز کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا افتح، اپنا منہ کھولو۔ منہ کھولا، 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر مولا علی تشریف لائے، 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور کہا خطاب کرو۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لعاب دہن ڈالا، پھر خطاب کیا۔ یہاں ایک مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں میں آپ کے سامنے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعاب دہن ڈال دیا تھا تو مولا علی کے لعاب دہن ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ سرکار کا لعاب دہن یہ تو کھاری کنووں کو بھی شیریں کر دے، اس سلال حلاوت پہ رات و سلام وہ لعاب دہن عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر لگ جائے تو چھوٹ جائے، ابو قتادہ کی نکلی آنکھ پر لگ جائے تو روشن ہو جائے، جہاں لگے کمالات دکھائے۔ پھر مولا علی کا لعاب دہن اس پر ایک تفصیلی بحث ہے، صرف اس پر اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں مکتوبات کی دوسری جلد میں مکتوب نمبر 123 میں امام ربانی مجدد الفسانی نے اس کو لکھا، السیف المسلول کے اندر قاضی ثناء اللہ علیہ رحمہ نے بھی لکھا، اور اس کو حصول صدر الشریعہ میں بہار شریعت کے پہلے حصے میں باب الولایت میں بھی لکھا کہ سرکار کی 2 جانب ہیں، بارگاہ الہی تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک قرب نبوت کے راستے سے، ایک قرب ولایت کے راستے سے۔ قرب نبوت والا جو راستہ ہے اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر و عمر کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور قرب ولایت والا جو راستہ ہے اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا علی کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ مولا علی کے در سے ولایت کے تقسیم ہونے کا معاملہ مولا علی کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی سے جاری ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی سے مولا علی ولایتیں بانٹ رہے ہیں۔ اور امام ربانی لکھتے ہیں کہ اس مقام قرب ولایت میں مولا علی کے سر پر اللہ کے رسول کے دونوں قدم مبارک، اور غوث پاک فرماتے میرے ایک ایک مجمع میں 70 ہزار افراد شریک ہوتے تھے، اور غوث پاک کی ایک ایک محفل کو 400 اصحاب کرم و دوات بیٹھ کر کے رہے ہیں۔ اور ایسا خطاب کتنی بار ہوتا ہے؟ ہفتے میں 3 مرتبہ، ہفتے میں 3 مرتبہ
اس طرح عوام نے دین کو زندہ کیا۔ خواص کے لیے کیا کیا؟ آپ کے شیخ ابو سعید مبارک المخزومی اور بعض علماء المخرمی کہتے ہیں، انہوں نے مدرسہ اپنے جو شاگرد تھے غوث پاک ان کو دے دیا۔ اب میں یہاں صوفی صاحب کے صاحبزادے کی خصوصی توجہ کے ساتھ آپ کی نظر یہ بات کر رہا ہوں۔ غوث پاک نے دیکھا کہ یہ مدرسہ تو تنگ ہے، وسیع کرنا ہوگا، تو آس پاس کے مکانات خرید لیے۔ غوث پاک کے جو سرمایہ دار مریدین تھے انہوں نے اپنا حساب سے چندہ دیا۔ ایک عورت آئی جس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے شوہر کے پاس اس کی 20 درہم مہر کے نکل گئے۔ وہ اپنے شوہر کے پاس گئے اور کہا تو 10 دن کے لیے غوث پاک کا مدرسہ جو تعمیر ہو رہا ہے، چونکہ تم معمار ہے، اگر تم وہاں کام کرو گے تو میں تمہارے 10 درہم معاف کروں۔ پھر وہ اپنے شوہر کو لے کر لکھت کرا کر غوث پاک کے پاس آئی اور وہ کاغذات بھی انہوں نے غوث پاک کے ہاتھ میں دی، حضور جب یہ مقررہ مدت تک کام کرے تو یہ کاغذات انہیں واپس دے دیں۔ تو اس طرح سے بھی عورتوں نے حصہ لیا اور دین کے فروغ میں آگے بڑھی۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسے میں بیٹھ کر پڑھایا۔ ایک دن میں ہم کو 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں، 7 گھنٹے پڑھاتے ہیں، 1 گھنٹے خالی رہتی ہے۔ غوث پاک ایک دن میں 17 پیریڈ پڑھاتے ہیں۔ ظہر بعد قرات پہ آپ پڑھاتے تھے اور غوث پاک 1 سال کے اندر اپنے مدرسے سے 3,000 طلبہ کو فارغ فرماتے تھے۔ اور یاد رکھو غوث پاک نے ہجری سن 521 سے خطاب کا آغاز کیا، ہفتے میں 3 دن کرتے، اور ہجری سن 561 جو آپ کا وصال کا سال ہے، اس وقت تک 40 سال مسلسل غوث پاک ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے رہے۔ اور ادھر 528 سے درسگاہ میں بیٹھ کر کے دارالفتہ کی مسلک پر بیٹھ کر کے مسلسل آپ ہجری سن 521 تک تقریباً 34 سال تک آپ مسلسل درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ ادھر عوام کو فیضیات کے اندر علماء کو تیار کیا۔ اب توجہ ہو تو بس 5 منٹ میں گفتگو کا خلاصہ سن لو۔ پوری دنیا کے حالات یہ تھے، اب جن کو تیار کیا غوث پاک نے عوامی مجمع میں خطاب کر کے یا درسگاہ میں بیٹھ کر خواص علماء کی فوج تیار کر کے حضور زیر راجستھان فرما رہے تھے کہ اب لڑائی اور جنگ کی بات مت کرو، علمی میدان کے اندر آگے بڑھو اور علم کے میدان میں بڑھ کر کے اپنی فتح اور نصرت کے جھنڈے تمہیں ڈالنے لگے۔ میں حضور ہی کا مفہوم اپنے لفظ و بیان تک پہنچا رہا ہوں کہ غوث پاک نے جب دین زندہ ان 2 طریقوں سے کیا، عوام کے لیے اور خواص کے لیے، تو پتہ ہے پھر دین کیسے زندہ ہوا؟ وہ بیت المقدس جس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، اس پر پھر سے علم اسلام کا جس نے گاڑا، وہ صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا تربیت کیا تھا۔ وہ غوث پاک کی درسگاہ سے بڑا ہوا تھا، اسے غوث اعظم دستگیر کا فیض ملا تھا۔ وہ ابن سقی جس نے پہلی بار بیت القدس کے اندر خطبہ دیا، وہ غوث پاک کی درسگاہ کے فاضل تھے۔ اس طریقے سے اندلس کی سرزمین پر بھی غوث پاک کے مریدین پہنچے۔ ہند میں غریب نواز جب غوث پاک کے پاس گئے تو غریب نواز نے کہا حضور مجھے آپ کے بعد عراق دے دے، میں یزید کی خدمت کروں گا۔ غوث پاک نے فرمایا عراق تو میں اپنے بھائی شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، مگر میں تمہیں ولایت ہند عطا کرتا ہوں۔ غریب نواز یہاں تشریف لائے، شہاب الدین غوری بار کی شکستوں کے بعد آنا نہیں چاہتا تھا۔ غزنی اس کے خواب میں غریب نواز تشریف لے گئے اور کہا ہند کی دھرتی تیرے قدموں کا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر وہ تیار ہوئے آئے، فتح ہوئی، اپنے ملک کا دورہ کرنے کے لیے نکلے، اجمیر شریف پہنچے، دیکھا اذان ہو رہی ہے، کہا جاؤ دیکھو یہ کون ہے؟
پتہ لگا کہ کوئی درویش صفت ہے جو اپنے مریدوں کو لے کے بیٹھے ہیں. کہا جاؤ جا کے بتاؤ ہمارے بادشاہ ملنا چاہتے ہیں. کہا آئے تو اکیلے آئے. گئے تو مصلی امامت پر جو ذات بیٹھی تھی چہرہ دیکھا تو پتہ چلا یہ تو وہی بزرگ ہے جو غزنی میں خواب میں تشریف لائے. اس طرح ہند کے اندر بھی دین کو زندہ کرنے کا جو پلان تشکیل دیا وہ غوث الاعظم دستگیر نے دیا. حتیٰ کہ وہاں مصر میں بھی ان کی باطنی سلطنت کو ختم کر کے زنگیوں نے ایوبیوں نے سلطنت اسلام کا پھیلا لہرایا. اس طرح پوری دنیا کے اندر غوث پاک کے مریدوں نے مریدوں کے مریدوں نے تربیت یافتہ لوگوں نے دین کو زندہ کر دیا. اب غوث پاک سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو محی الدین کا خطاب کب ملا؟ غوث پاک فرماتے میں جا رہا تھا جامع مسجد کی طرف، ننگے قدم تھا، سڑک کے کنارے ایک نہیں کو ناتوا کمزور شخص بیٹھا تھا. اس نے میرا نام لے کر مجھے بلایا، یا عبد القادر تعال الیہ، میری طرف آؤ. میں گیا تو کہا کہ مجھے سہارا دو. میں نے سہارا دیا تو کیا سہارا جیسے ہی دیا وہ کھڑا ہو گیا. اس کے جسم میں نشو و نما آ گئی، جسم میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی، حشاشت بشاشت آ گئی. میں تعجب میں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ عبد القادر تعجب نہ کرو، میں تمہارے نبی کا دین ہوں. مردہ ہو رہا تھا، اللہ نے تمہارے ہاتھ کے صدقے مجھے نئی زندگی عطا کر دی ہے. تو غوث پاک نے دین جس طریقے سے زندہ کیا، جامعہ فیضان اشفاء آج اسی طریقے پر چل رہا ہے. علماء تیار کیے جو علماء منبروں کی زینت ہے، علماء تیار کیے جو مجالس اہل سنت کی زینت ہے. خطاب کے ذریعہ یہاں کے فارغین ایک ایک ہفتے میں کئی کئی خطاب کر کے غوث پاک کے مشن پر چل رہے گئے. اور پھر یہاں سے علماء، فقہاء، قراء، حفاظ کی فوج ہر سال تیار کی جا رہی ہے. تو یہ مشن غوث الورا ہے، یہ مشن غوث الاعظم دستگیر ہے جو دین زندہ کرنے کا طریقہ اس طریقے سے انہوں نے اپنا رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ غوث پاک کے طریقے پر چلتے ہوئے اس طرح سے دین کو زندہ کرنے کے لیے چل رہے ہیں. میرا آپ کا ذمہ ہے ان کے دست و بازو بنے، ان کے معین اور مددگار بنے، ان کے سپورٹر اور حمایتی بنے، اور ان کے ساتھ ان کے دست و بازو بن کر کے اس غوثیت مآب کے مشن کے فروغ کے لیے جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں. اپنا وقت، اپنا سرمایہ اس مشن کے پیچھے لگا کر کے اس علاقے میں اور دور دور تک غوثیت مآب میں جو دین زندہ کیا اسی کے ایک حصے میں اپنا حصہ شامل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ اس ادارے کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ جو کچھ کہا اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلنا پاری ہے کہ بھی اس رہنما کے سامنے